جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر کل کا دن ڈاکٹر عارف الوی یہاں پہ تھے انگلینڈ میں، سوری لندن میں۔ تو ان کا ایک جو پاکستان تحریک انصاف کا 29واں یوم تاسیس تھا، اس کے سلسلے میں تقریب تھی، ہیومن رائٹس کے اوپر باتیں ہوئیں، بہت سی چیزیں ہوئیں۔ تو اس میں سلپ آف ٹنگ تو نہیں اس سے کہا جا سکتا، لیکن اس کو مس انٹرپریٹیشن کہا جا سکتا ہے کہ جس کو انہوں نے پکڑا، مس انٹرپریٹیشن کی ان کی بات کی عمران خان صاحب کے بارے میں، جنہوں نے ڈاکٹر عارف الوی نے کہا، اور اس کو لے کے انہوں نے بڑا تماشا کھڑا کر دیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر ساری کی ساری۔ آپ اس کلپ کو سنیں ذرا۔ تیسرا بچہ نجیب سر، میں اس کو پوچھا تم کس کی پارٹی میں؟ پی ٹی آئی کو۔ میں نے کہا حالی بہت پیڑا ہے، بہت برا حال ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اور شام کو آپ نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے سرپرائز کیا، کمال ہے، کسی کو پتہ نہیں، کوئی بھوکنا ہے، کوئی بھرنا ہے، کوئی ہنسنے ہے، سمبل ڈز ناٹ میٹر۔ سوشل میڈیا بند، اور آپ نے ورڈ آف ماؤتھ سے بچوں نے اپنے بزرگوں کے ہاتھوں پر نقشے بنائے کہ جی یہ سمبل ہے، بھولنا مت۔ That's what happened. And the country changed. تو یہ جو نعمت ہے، میں واقعی آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ 91 یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور کیوں ہے یہ بالکل ایک الگ گفتگو ہے، بنایا ہے فل تھیوری، کیونکہ میں تو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، میری اپنی عقل کم ہے، کتابیں پڑھ کے میں دوسروں کی عقل سے استفادہ کرتا ہوں، تو آئی ہیو اے ڈفرنٹ تھیوری کہ کس وجہ سے۔ بٹ یہ 91% پاپولیرٹی از ویری انیوژل، یا 90% سمجھ لیں یا 80% سمجھ لیں، میں لائسنس دیتا ہوں کہ اس کو آگے پیچھے کر لیں۔ اللہ نے یہ نعمت دی ہے، بہت سارے نبیوں کو بھی نہیں دی، یعنی بہرحال اللہ تعالیٰ کے پروفٹ سے کوئی مقابلہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں عمران خان کا اور کسی کا، کوئی مقابلہ نہیں، ہم سب ان کی خاکے پاکی برابر ہے ساری نبیوں کی۔ بٹ قرآن جو ہمیں بتاتا ہے اسی کے حوالے سے۔ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے بڑا اس میں کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہمارا عمران خان کو کمپیریزن کرنا، کوئی ہم ان کے نبیوں کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور وہاں پہ ایک صحافی ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ساری دنیا ان کو جانتی ہے، لندن میں سارے لوگ جانتے ہیں، ان کو جانتے اسی سے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی صحافت نہیں کی اس خاتون نے، اینڈ دے ول آلویز گو بلو دی بیلٹ۔ اس کے لیے ان کو کیا حساب کتاب ہے، جن کا لفافہ صحافی کہتے ہیں، بٹ میں نہیں اس کے اوپر زیادہ بات کرنا چاہتا۔ بہرحال ایک اسٹوپڈ کوسچن تھا اور اس کو اسٹوپڈ طریقے سے اس کو لیا گیا۔ ایک چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ساری کی ساری جو دین کے خلاف باتیں ہیں یا توہین مذہب جو ہے، وہ سارے کا سارا تحریک انصاف پہ لگتا ہے۔ وہ تحریک انصاف کے اوپر اس قسم کی پارٹی ہے، وہ اس شخص کے اوپر لگا دیتے ہیں، اس کے فالوورز پہ لگا دیتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ نبوت کا دفاع کیا، رسالت کا دفاع کیا، جنہوں نے ہمیشہ اپنے نبی کا دفاع کیا، جو ننگے پاؤں، جن کا سربراہ جو ہے عمران خان اس پارٹی کا، وہ ننگے پاؤں اترتا ہے مکہ مدینہ کی گلی میں احتراماً۔ تو اس قسم کی چیزیں انہی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جو برملا گناہ گار ہیں، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے ملک کا آئین توڑا، ملک کا قانون توڑا۔ رانا سنورا نے یہاں تک کہہ دیا کہ حج سے بڑا ثواب ہے نواز شریف کو دیکھنا۔ اس قسم کی باتیں آپ کے پاس کلپ آپ کے پاس موجود ہیں انٹرنیٹ پہ ساری، میں اس میں مزید نہیں جانا چاہتا۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر توہین مذہب نہیں آتی، ساری توہین مذہب اٹھا کے جو لگا دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایک فکشن، جو ایک فیکٹر ہے جو اسلام کا، وہ ہائی جیکڈ ہے جرنیلوں کے ہاتھ میں، اپنے مطلب کے۔ یہ ان کے مولوی ہیں، سارے کے سارے مولوی، اکثریت 90% مولوی ان کے اپنے پے رول پہ ہیں، ان کو 5-10 روپے میں بکنے والے وہ مولوی ہیں، وہاں سے وہ یہ نکال لیتے ہیں چیزوں کو، اور وہ اگینسٹ ان کے یوز کرتے ہیں جو کہ اپوننٹ ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، فوجی جنرلوں کے۔ تو اس چیز سے یہ بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہاؤ ڈو دے پلے، یہ ہمارے جرنیل کس قسم کے یہ گیمیں کھیلتے ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے جو جرنیل ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے، اور دے پاس آن دے اسٹک، اپنے وہی گند، اپنے وہی ناجائز قسم کے اقدامات یہ پاس آن کر دیتے ہیں ایز دے ریسیوڈ فرام دا پریویس ون، جہاں سے لیتے ہیں ویسے ہی گند آگے دے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا فارورڈ ایز جو نا سین والا حساب کتاب ان کا اپنا ہی ہے۔ تو بہرحال اس پہ اتنا ہی کہنا ہے کہ ڈاکٹر عارف صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں کی، اور وہ لوگوں نے ایسے ہوا بنایا ہوا ہے۔ تو anyway
امپورٹنٹ چیز انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات. دیکھیں انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں بڑا سمپلیفائی کر کے میں آپ کو 2-4 منٹ میں بتاتا ہوں, 6-7 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کیا ہیں. پاکستان کے پچھلے 3 سال کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ہمیں دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا, یاد کرنا پڑے گا کہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں ہوتی رہی ہیں, پاکستان کو توڑنے کی باتیں ہوئی ہیں, پاکستان کو ختم کرنے کی باتیں ہوئی, 4 صوبے بن جائیں گے, بلوچستان الگ ہو جائے گا. ہم یہ بڑے عرصے سن رہے ہیں, کوئی کہتا ہے انٹرنیشنل پلان ہے, کوئی کہتا ہے انڈیا کا پلان ہے. یہ سارے کا سارا ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک پلان ہے کہ پاکستان کو ایک اسلامک ملکوں میں ایک واحد اٹامک پاور ہے اس کا ستیہ ناش کر دینا, اسے ختم کر دینا, ہم نے ایلیمینیٹ کر دینا. یہ چیزیں ہمیں ساری پتہ ہے. اب اس کے پلان کے اوپر عمل کرنے کے لیے کیا اقدامات وہ لوگ کر سکتے تھے جنہوں نے یہ پلان کیا. فار ایگزامپل انڈیا نے پلان کیا ہم نے پاکستان کو توڑنا, وہ کیا اقدامات کر سکتا تھا. امریکہ کہہ لیں, اسرائیل کہہ لیں, جس کا بھی ہم کہہ لیں کہ جنہوں نے کیا اقدامات ایسے کر سکتے تھے کہ وہ پاکستان کو پلان کو ختم کرتے, 4 حصوں میں تقسیم کرتے. 2 آپشن تھی, ایک تو ودن, دوسری حملہ کر دیتے, باہر سے جہاز لے کے آتے, حملہ کرتے, پاکستان کے اوپر توڑ دیتے, بمبارمنٹ کرتے, کچھ اس قسم کرتے, یا اندر سے ایسے حالات پیدا کرتے کہ وہ حالات اس طرف جاتے کہ پاکستان ٹوٹنے کی طرف چلا جائے یا بکھرنے کی طرف چلا جائے. تو اس کے لیے جو باہر سے آ کے کام, ان کو اندر کے بندے چاہیے تھے. تو اندر ان کو جو بندے چاہیے تھے تو ان کے ذریعے وہ پاکستان کو توڑ پھوڑ کر سکتے تھے. ان کو بندے کہاں ملے؟ ان کو بندے ملے فوج میں, ان کو ملے ہماری جرنیل. بڑی معذرت کے ساتھ, بڑے افسوس کے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ ایک بھی کوئی ایسا کام بتا دیں, کوئی بھی ایک چیز ایسی بتا دیں کہ جنہوں نے پاکستان کی فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لیے کی گئی ہو. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اس وقت. یہ جو انڈیا کے ساتھ جو ہوا ہے یہ بڑا سیریس ایشو ہے, اور اس کو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ کی یہ ہمارے کور کمانڈروں کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا, ہمارے ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا جنہوں نے یہ حکومتیں بنائی ہوئی ہیں, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب ہوا کیا جی؟ ہوا یہ کہ انہوں نے اندر سے بندے ڈھونڈے. باہر کی طاقتوں نے جو پاکستان کو انتشار کا شکار چاہتے تھے, پاکستان کو ختم کرنا چاہتے تھے, انہوں نے اندر سے بندے ڈھونڈے. بندے ان کو کہاں ملے؟ بندے ان کو ملے جرنیل. جرنیلوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی ٹور ٹار کے لیے, انہوں نے اپنی بدماشیوں کے لیے, اپنے روپے پیسے کے لیے ان کو لالچ دیے گئے. ان کو میں نے آرمی میسز میں دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھا ہے کہ وہاں پہ نشہ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. بڑے میسز میں وہاں پہ نشہ یوز ہوتا ہے, اور جب وہ یوز کر رہے ہوتے وہ اس کو وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ یہ وہ فن کے طور پہ, مذاق کے طور پہ, شغل کے طور پہ اس کو لے رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ ہمیں کس طرف لے کے جائے گا. پھر وہاں پہ خواتین کے ساتھ ان کا شغل مغل وہ جو ہوتا ہے, جس طرح کے ہم کہانی میں سنتے رہے ہیں کہ وہ استعمال کرتے ہیں, وہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ اس کو انجوائمنٹ کے طور پہ لیتے ہیں, لیکن یہ انجوائمنٹ کا ان کو پتہ نہیں کہ ہوتا کیا. کرتے کرتے پھر انہوں نے قبضہ بلوچستان سے, ہم فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا سیمپل لیتے ہیں, بلوچستان سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. بات جو میں نے 10 منٹ کے اندر اندر کرنی ہے, تو جسٹ میں اپنا پوائنٹ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کن لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئے ہوئے ہیں اور کون لوگ ہیں جو پاکستان کو برباد کرنے والے ہیں. اب پوزیشن یہ بن گئی جی کہ انہوں نے بلوچستان کو دیکھیں. بلوچستان انہوں نے کیا, سرداروں کو پکڑا. سرداروں کا کام کیا تھا کہ ان کے پاس آمدن کے کوئی ذرائع نہیں تھے اس قسم کو, انہوں نے اسمگلنگ کے اندر اپنے ہاتھ ڈالے. آپ یقین کریں کہ فوجی جرنیلوں کے پاس, میجر کپتانوں کے پاس بلیک وداؤٹ ٹیکس پیڈ ان کے پاس گاڑیاں تھیں, بڑی بڑی پیجاروز تھیں. ان کو ان چیزوں سے اٹریکٹ کیا گیا اور ان کے اس کام پہ لگا, اور وہ آرام سے لگ گئے. انہوں نے کیا کیا کہ جو غریب بلوچی تھا, جو اصل بلوچی تھا وہاں کا, اس کو سپریس کرتے چلے گئے, ان کے اوپر ظلم کرتے چلے گئے. دنیا دوسری طرف اوپر بڑھ رہی تھی, ایجوکیشن, سوشل میڈیا, انٹرنیٹ یہ طرف جا رہا تھا, ان کو انہوں نے سپریس کر کے رکھا ہوا تھا. وہ اب جب نوجوانوں تک یہ بات پہنچی تو وہ انہوں نے دیکھنا شروع کرو, غصہ آنا شروع ہو گیا. یہ وہ پلاننگ تھی جو کہ انہوں نے باہر بڑھنے کی, اس کا اعلیٰ کار بنے یہ فوجی. فوجیوں نے اس کے بعد کیا کیا, انہوں نے جناب اپنی حکومت بنانے کی اپنی گرپ کے چکر میں پڑ گئے. وہ گرپ اس لیے بنا رہے تھے کہ پاکستان کی عوام کو, وہ فوج کو اس لیے کر کے پاکستان کی عوام کو اور فوج کو الگ کر دیا جائے. یہ وہ پلاننگ تھی جس کے اوپر انہوں نے کام کیا. پاکستان کی فوج پاکستان کی دفاع کی ضامن تھی. پاکستان کی ملٹری کو پاکستان میں جس طرح اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے, اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے, اس محبت کو, اس کو چیز کو ختم کرنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ کام ہوا. جی ایچ کیو کے اندر ایسے بندے بیٹھے ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے درمیان کوئی چیز ہو. باتیں آپ کو نظر آئیں گی, پاکستان کی عوام ہمارا, جب تک پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہے یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, فلان ہوگا, ٹینگ ہوگا. آپ اندازہ کریں کہ وہ پاکستان کی عوام کس کو کہتے ہیں. یعنی آپ نے ایک ایسی پارٹی جس کی 80% 90% سیٹیں تھی پارلیمنٹ میں, اس کو اٹھا کے باہر کر دیا.
71 کا آپ کے پاس واقعہ آپ کے پاس سامنے تھا کہ وہاں کیا ہوا تھا. تو اگر آپ نے وہاں سبق نہیں سیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو وانٹ ٹو کنٹینیو ود دس تھنگ کہ ہم نے پاکستان کو توڑنا ہے. اب 3 سالوں میں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ نے جس سے یہ لگے کہ یہ پاکستان کو یونائٹ کرنا چاہتے ہیں. میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے ذرا سمپلیفائی کر رہا ہوں. انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. انہوں نے پاکستان کے عوام کو توڑا, پاکستان کے پاپولر ترین بندے کو توڑا. انہوں نے فارم 47 کی حکومت بنائی. انہوں نے ایسے ایک آدمی کو جنرل بنا دیا گیا پاکستانی فوج کا جو ریٹائر ہو چکا تھا 10 دن پہلے, 15 جتنا عرصہ پہلے, اس کو ریٹائر, اس کی جسٹیفائی کر کے اس کو جنرل بنا دیا گیا. اور تمام کور کمانڈر صاحبان نے اس کی تائید کی. یعنی اس پاکستان کو ایک گڑھے میں دھکیلنے میں پاکستان کے تمام کور کمانڈر جو حضرات ہیں انہوں نے اس کا حصہ بنے. انہوں نے مل کے اپنی پاکستان کی عدالتوں کو برباد کیا, اپنی جسٹس کو ختم کیا, لوگوں میں اور فوج میں انہوں نے گیپ کریٹ کیا. یہ سارے اقدامات کرنے کے بعد جب اس لیول پہ ہم پہنچ گئے, جب دنیا کو یہ میسج چلا گیا کہ بھائی جان اب یہ پاکستان جو ہے نا بالکل ریڈی ہے, تسی جو کرنا کر لو. یہ ہے وہ عاصم منیر کا پلان, یہ ہے وہ شہباز شریف. اب مجھے بتائیں جو ڈگی میں بیٹھ کے وزارت عظمیٰ کے لیے بھاگا پھرتا ہوگا اب وہ شخص, وہ کیا دفاع کرے گا پاکستان کا؟ ایک خوددار آدمی, ایک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے والا آدمی, ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگانے والا آدمی جو صرف اللہ سے مدد مانگتا ہے, کسی سے مدد نہیں مانگتا. اس کو اندر کر کے یہ بتانا کہ مدد ہم سے مانگو, اللہ سے نہیں. یہ ایک میسج کریٹ کیا گیا, یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اللہ نہیں ہے, ہم ہیں. یہ عاصم منیر نے یہ کام کیا. اس نے ایک ایسے بندے کو جو ڈیفائنڈ اسٹیمپڈ کہہ لیں عدالتوں سے جو مجرم تھے ان لوگوں کو لا کے بٹھایا گیا. یہ تھی وہ انٹرنیشنل پلاننگ, اور اس کو آگے بڑھایا عاصم منیر نے, شہباز شریف نے اور زرداری خاندان نے. انہوں نے پاکستان کے اس توڑنے کے پلان کو, کیونکہ ابھی آپ دیکھیں اگر ان کو پاکستان سے انٹرسٹ ہو تو اپنی چیزیں یہاں پہ رکھتے ہیں. پاکستان کے اوپر ان کو خود بھروسہ نہیں ہے, خود ان کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جس کو دلچسپی تھی وہ اندر بیٹھا ہے, اس کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے, اس کا باہر کچھ بھی نہیں ہے. اب جب انہوں نے انڈیا نے یہ دیکھا, واپس آئے انڈیا کی طرف, انڈیا نے جب دیکھا کہ پاکستان کی فوج میں اور ان میں گیپ کریٹ ہو گیا ہے, تو مجھے مور لائکلی لگتا ہے کہ یہ کام خود کروایا گیا, اور اس کی مذمت جو ہے امریکہ سے بھی آ گئی, اسرائیل سے بھی آ گئی. یہ کام خود کروایا گیا, اور یہ دیکھتے ہوئے کروایا گیا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ابھی یہ یہاں پہ تھوڑا سا گیپ آئے گا, ایک دوسرے سے بمباریمنٹ کریں گے, پھر باتیں ختم ہو جائیں گی, لیکن نیکسٹ سٹیپ اس سے بھی شدید ہوگا. یہ لکھ لیں آپ یہ بات. اگر انہوں نے ہم نے پاکستان کی عوام کو پاکستانی حکومت واپس نہ کی تو یہ جو ہے اگلا سٹیپ اس سے زیادہ گمبھیر ہوگا. پاکستان کو توڑنے میں, پاکستان کو برباد کرنے میں اس وقت میری نظر میں پاکستان کی تمام عدالتیں جو ان کی اپنی ہیں, وہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ سارے کا سارا, یہ نعرے لگانے سے ہم پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں ہونے دیں گے, ہم پاکستان سے کھڑے ہیں, ہم ڈٹ جائیں گے, سب فضول بکواس ہے. آپ نے ایسے تمام آوازیں جو پاکستان کو ڈیفینڈ کرتی تھی سوشل میڈیا پہ, ان تمام کو ستیہ ناش کر دیا. آپ نے ان کے گلے دبائے ہیں, آپ نے ان کو مارا پیٹا, ان کے بچوں کو, ان کی بیویوں کو, بہوؤں کو آپ نے اٹھوایا. ایسے کرنے سے اب وہ تمام کی تمام آوازیں جو ہیں وہ ایک کھوکھلا سا نعرہ لگتی ہیں, ان کو زخمی آوازیں ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے, ہم پاکستان کھڑا کر دیں, ہم فوج کے ساتھ ہیں. سب ڈرامہ ہو رہا ہے. یہ پاکستان کو توڑنے کا پلان ہے, اور یہ پاکستان کو ختم کرنے کا, ایلیمینیٹ کرنے کا جو پلان ہے, یہ بھی اس کی شروعات ہے. جب وہ نے دیکھا کہ فوج کمزور ہے, عوام میں اور لوگوں میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں, تو یہ اٹیک کیا گیا. یہ ساری قصہ کہانی اس قسم کی چیز ہے. دوسری ایک چیز مجھے کسی نے ذکر کی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان سے نظر ہٹانے کی کوشش کی جائے, اس لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. شاید وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا کہ چلیں اس طرح شاید آپ کی ہمدردی. یہ بھی ایک تھیوری ہے, لیکن جو مجھے کم لگتی ہے تھیوری, شاید ہو سکتا ہو ایسی کوئی بات, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو ایلیمینیٹ کرنے میں جو کردار, پاکستان کو ختم کرنے میں جو کردار ہے, جس طرح 71 میں یحییٰ تھا, اسی طرح عاصم منیر وہ کردار ادا کرے گا. اور اس کی ہیلپ سارے کے سارے جو آپ کے کور کمانڈر حضرات ہیں وہ سارے کریں گے. ساحر شمشاد صاحب اس کی ہیلپ کریں گے, شہباز شریف ہیلپ کرے گا, نواز شریف ہیلپ کرے گا, عاصم علی زرداری ان کا ہیلپ کرے گا. اب پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کی قوم کو خود باہر نکلنا پڑے گا, ورنہ حالات بہت زیادہ گمبھیر ہوتے جائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.